ویلکم ٹو فخر پاکستان ڈیفنس۔ بحیرہ روم کی نیلی گہرائیوں میں جہاں سے سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، وہاں ایک خاموش شکاری تیرتا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام آبدوز نہیں بلکہ یہ اسرائیل کی ڈالفن کلاس عبد ہے، جو جدید ترین ٹیکنالوجی، خفیہ صلاحیتوں اور سنسی خیز تاریخ کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کی کہانی کولڈ وار کے سر سے لے کر مشرق وسطی کی پیچیدہ سیاسی منظرنامے تک پھیلی ہوئی ہے۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں سرد جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار تھی۔ اسرائیل، جو اپنے قیام کے بعد سے ہی مسلسل خطرات سے گھرا ہوا تھا، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کوششاں تھا۔ اس وقت اسرائیل کی بحریہ کے پاس پرانی ہو چکی گال کلاس آبدوزیں تھیں، جو جدید بحری جنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ اسی دوران جرمنی کے SWD نامی شپ آرڈ ایک نئی قسم کی آبدوز تیار کر رہی تھی، جو کہ 290 کلاس ایک جدید ترین ویرینٹ تھا۔ یہ آبدوز خاموش، طاقتور اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اسرائیل نے ان آبدوزوں میں اپنی دلچسپی ظاہر کی، لیکن اس وقت کے سیاسی حالات اور مالی مشکلات کی وجہ سے فوری طور پر معاہدہ ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن ناظرین، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خلیجی جنگ کے بعد جرمنی نے اسرائیل کو 2 ڈولفن کلاس آبدوزیں بطور امداد دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا جسے اسرائیل کی بحریہ کو ایک نئی طاقت دی۔ ان آبدوزوں کے آمن سے اسرائیل کی بحری طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا اور اسے بحیرہ روم میں ایک اہم کھلاڑی بنا دیا۔ ڈالفن کلاس سب مرین اپنی جدید ٹیکنالوجی اور منفرد خصوصیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ آبدوز انتہائی خاموش آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دشمن کے سونار سسٹم کے ذریعے پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ خصوصیات انہیں خفیہ مشن کے لیے بہترین بناتی ہے۔ ڈالفن کلاس آبدوز طویل فاصلے تک بغیر کسی بیرونی مدد کے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی برداشت بھی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ کئی ہفتے تک سمندر میں رہ سکتی ہے۔ یہ آبدوز کارپیڈو، اینٹی شپ میزائل اور کروز میزائل سے لیس ہے۔ ان میں سے کچھ کروز میزائل ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آبدوز اسرائیل کی ایٹمی ٹیررسٹ کا ایک فیس اہم حصہ ہے۔ ڈالفن کلاس آبدوز جدید ترین سینسرز اور سونار سسٹم سے لیس ہے، جنہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کا مکمل پتہ ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت انہیں دشمن کی آبدوزوں اور بحری جہازوں کا پتہ لگانے میں مدد دیتی ہے۔ ڈالفن کلاس آبدوزوں کی 3 اقسام ہیں۔ ڈولفن 1 یہ پہلی 2 سب مرین تھی جو جرمنی نے بطور تحفے میں اسرائیل کو دی تھی۔ ڈالفن 2 یہ 3 جدید ترین سب مرین ہیں جو اسرائیل نے جرمنی سے خریدی تھی، اور ان میں ایئر انڈیپینڈنٹ پرپلشن سسٹم نقص ہے جو انہیں زیادہ تر پانی میں رہنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ڈالفن 3 یہ سب سے جدید قسم کی آبدوز ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ اس میں مزید جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیار نصب ہوں گے۔ اسرائیل اپنی ڈالفن کلاس آبدوزوں کو مسلسل اپ گریڈ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ جدید ترین خطرات کا مقابلہ کر سکیں۔ ان اپ گریڈیشن میں لائسنسرز، ہتھیار اور الیکٹرونک سسٹم کی تنصیب شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان آبدوزوں کی خاموشی اور برداشت کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈالفن کلاس آبدوز اسرائیل کی ایٹمی ڈیٹرنس فورس کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس آبدوز میں نفس، کروز میزائلز، ایٹمی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے پاس سمندر سے زمین تک ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ صلاحیت اسرائیل کو کسی بھی ممکنہ ایٹمی حملے کے خلاف ایک اہم ڈیٹیل فراہم کرتی ہے۔ ڈالفن کلاس آبدوز کے مشن کے بارے میں زیادہ تر معلومات دستیاب نہیں ہیں، کیونکہ ان کے زیادہ تر مشن خفیہ ہوتے ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈالفن کلاس آبدوز جاسوسی، انگرامی اور خفیہ آپریشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آبدوز اسرائیل کی بحری حدود کی حفاظت کرتی ہے اور دشمن کے بحری جہازوں کو روکنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اسرائیل اپنے ڈالفن کلاس کی آبدوزوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ان آبدوزوں کو مزید جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا، جسے اسرائیل کی بحری طاقت میں مزید اضافہ ہوگا اور بحیرہ روم میں اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرے گا۔ ایک واقعہ جو ڈالفن کلاس آبدوزوں کو ظاہر کرتا ہے وہ 2012 میں پیش آیا تھا، جب ایک جرمن اخبار نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ ایک اسرائیلی ڈالفن آبدوز سوڈان میں ہتھیاروں کی فیکٹری پر ایک میزائلی حملہ کیا تھا۔ اگرچہ اسرائیل نے اس واقعے کی تصدیق نہیں کی، لیکن اس واقعے نے ڈالفن آبدوز کی خفیہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ڈالفن کلاس آبدوز
اسرائیل کی بحریہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور خفیہ صلاحیتوں اور سنسی خیز تاریخ کا ایک مجموعہ ہے۔ اسرائیل کی یہ بڑھتی ہوئی طاقت پورے ریجن کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، تو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج سے محبت کی شکل میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیں۔ تو ملتے ہیں دوستوں ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک عمران حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔